جسم کے مختلف حصوں میں مختلف غدود ہوتے ہیں جن کا کام رطوبت کا اخراج ہے، یعنی مختلف سیکریشنز ان سے نکلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ویجائنا پہ بھی کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم بارتھولین گلینڈز کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ گلینڈز انفیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر فلوئڈ کلیکٹ ہو جاتا ہے، پس کلیکٹ ہو جاتی ہے اور پھولی ہوئی یہ گلینڈز یعنی سویلنگ وہاں پہ بن جاتی ہے جسے ہم بارتھولین ایبسیس کہتے ہیں۔ بارتھولین ایبسیس یا یہ پھولی ہوئی انفیکٹڈ غدود بہت پینفل ہوتی ہے، بہت ڈسکمفرٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ، جس کو فوری طور پہ ٹریٹ کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ خواتین میں بارتھولین گلینڈز کا انفیکشن بہت کامن ہے۔ جس طرح سے ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں مختلف غدود ہوتے ہیں جن سے سیکریشنز ریلیز ہوتی ہیں، یعنی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، اسی طرح ویجائنا پہ بھی کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جن کا کام وہاں پہ لوبریکیشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان گلینڈز کے ڈکٹس یعنی ان کی سیکریشنز باہر نکلنے کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور ان کے اندر فلوئڈ کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے پس کلیکٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھولتی جاتی ہیں گلینڈز، سویلنگ ہو جاتی ہے، بہت پینفل ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن کو بارتھولین ایبسیس کہا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات انجری ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چوٹ لگتی ہے، یا بعض اوقات انفیکشن ہوتا ہے۔ بارتھولین سسٹ کی علامات، اس میں سویلنگ بن جاتی ہے ویجائنا کے پاس، جو کہ آہستہ آہستہ سائز میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ریڈنس ہوتی ہے وہاں پہ اور کافی پینفل سویلنگ ہوتی ہے۔ خواتین چل نہیں پا رہی ہوتی، بیٹھ نہیں پا رہی ہوتی، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یورین پاس کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ یہ سویلنگ عام طور پہ ویجائنا کی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سیف سیکس پریکٹس کی جائے اور خواتین اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اس کو ڈائگنوز ایگزامینیشن پہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی ڈاکٹر آپ کو اپنے کلینک میں معائنہ کرتی ہیں اور پھر اس سسٹ کا معائنہ کر کے اس کو ڈائگنوز کرتی ہیں کہ بارتھولین سسٹ ہے۔ اس کے سیکریشنز کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بایوپسی لے کے چیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہسٹوپیتھولوجی کے لیے، بالخصوص جب خواتین کی ایج 40 سال سے زیادہ ہو، تاکہ اس میں رول آؤٹ کیا جائے کینسر کو۔ ویجائنا کے اور ولوا کے کینسرز کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے کیسز میں۔ ان کی سسٹ کا سائز اور اس کی علامات کی شدت اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ بعض اوقات سٹس باتھ ایڈوائز کیے جاتے ہیں۔ سٹس باتھ کا مطلب ہے کہ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے صبح شام آپ اس میں بیٹھیں، اس سے بعض اوقات اسکن وہاں سے پیل آف ہوتی ہے اور یہ سسٹ پھٹ کے وہاں سے خود ہی ڈرین ہو جاتی ہے۔ بعض کیسز میں ہاٹ فومنٹیشن بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر سسٹ کا سائز بہت بڑا ہو اور بہت پینفل ہو پیشنٹ کے لیے اور بہت تکلیف دہ ہو تو اس کو سرجیکلی ڈرین کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سسٹ میں ایک چھوٹا سا نک یعنی کٹ لگا کے سسٹ کو ڈرین کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے ڈرین ہونے والا فلوئڈ یا پس اس کو چیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے لیب میں۔ اگر سسٹ بہت زیادہ بڑی ہو یا پھر بار بار بن رہی ہو یعنی ریکرنس ہو رہی ہو سسٹ کی، تو ایسے کیسز میں سسٹ وال کو نکال کے بایوپسی کے لیے بھیجا جاتا ہے، یعنی بارتھولین گلینڈ کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کیسز میں ان کی ہسٹوپیتھولوجی پہ چیک کرنا ضروری ہے تاکہ کینسر کو رول آؤٹ کیا جائے۔ اگر انفیکٹڈ ہو، بارتھولین ایبسیس بنی ہوئی ہو اور کافی پینفل ہو تو ان کیسز میں ساتھ اینٹی بائیوٹکس بھی دی جاتی ہیں تاکہ انفیکشن کو ٹریٹ کیا جائے، اور سسٹ کی بایوپسی لازمی کی جاتی ہے تاکہ کینسر کو رول آؤٹ کیا جائے۔ یہ سسٹ بار بار بھی بن سکتی ہیں، یعنی ان کی ریکرنس بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے سیف سیکس اور پرسنل ہائیجین مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہے۔